جامن کے فائدے۔ جامن کیوں کھایا جاتا ہے؟ جامن کے کون سا حصہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے؟ جامن کا موسم کب ہوتا ہے؟ کمپلیٹ ہیلتھی ٹپس کی جانب سے شبیر سمٹی کا سلام۔ جامن کا پودا بیسیکلی بر صغیر کا پودا ہے، لیکن اب یہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی کاشت ہوتا ہے، اگایا جاتا ہے۔ جامن کا پودا کافی دیر تک رہتا ہے۔ یہ اس کی ہائٹ 100 فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ یہ گرمیوں میں، طوفانوں میں اکثر اس کی ٹہنیں، بڑے بڑے ٹہنے ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں۔ یہ گرمی زیادہ برداشت نہیں کرتا۔ اس کی لکڑ جب سوکھ جائے تو بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ فرنیچر کے بہترین کام آتی ہے، اور اسی طرح یہ لکڑ تقریباً واٹر پروف ٹائپ ہوتی ہے۔ یہ کشتیوں کے پیندے بنانے میں، کشتیوں کو نچلا حصہ بنانے میں بہت زیادہ بہترین طور پہ استعمال ہوتی ہے اور زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ فرنیچر میں بھی اس کی لکڑی کا اعلیٰ قسم کا فرنیچر بنتا ہے۔ اس کے پودے کی قد جو ہے وہ 100 فٹ تک بلند ہوتی ہے، لیکن یہ طوفانوں، جب یہ تازہ پودا جب ہوتا ہے تو یہ طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آندھی اور طوفان میں اس کے بڑے بڑے ٹہنے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے بھی اس کے اوپر، یہ سدا بہار ٹائپ پودا ہوتا ہے، اس کے پتے نہیں گرتے، پورا سال اس کے پتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تو اس کو گرمیوں میں جب آندھی طوفان آتے ہیں، اس کے بڑے بڑے ٹہنے وزن نہ اٹھانے سکنے کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ اس پر خوب پھل لگتا ہے، بہت بڑا پھل لگتا ہے، اور جو کہ ٹیسٹ کے حساب سے کھٹا میٹھا ہوتا ہے اور منہ کو خشک کرتا ہے۔ گلاب اپنا آلو بخارا ٹائپ کا چھوٹا سا ہوتا ہے، چیری کی شکل کا ہوتا ہے۔ تو یہ رہی اس کی بات، لیکن یہ کس کام آتا ہے؟ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم اس کی چھیل۔ اس کی جو چھال ہے، چھیل ہے، پیلز ہیں پودے کے، یہ اس کا قہوہ الرجی کی مختلف اقسام کے لیے بہت مفید ہے، شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے، گلے کی خراش کے لیے بہت مفید ہے، لکوری کی بیماری کے لیے مفید ہے۔ اور اس کا پاؤڈر بنا کے، اس کی چھیل کا اگر اس کو خشک کر کے رکھا جائے اور اس کو 1/4 چمچ صبح شام لیا جائے، یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، لکوری کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر زخموں پر اس کا پانی لگایا جائے تو زخم جلدی خشک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے پتے، نرم پتے، ایسی عورت جس کو بلیڈنگ، مہواری ضرورت سے زیادہ آ رہی ہو، اس کے نرم پتوں کو پانی بوائل کر کے ٹھنڈا کر کے وہ دیں، فوری طور پہ اس کا اوور بلیڈنگ جو ہے نا وہ نارمل ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ایسے لوگ جن کو کوریا، جن فیمیل کو ہوتا ہے، ان کے لیے بھی اس کے پتوں کا پانی بہت مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح جریان کے لیے، قطرہ قطرہ پیشاب آنے کے لیے اس کے پتوں کا پانی جو ہے نا پلانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کا سفوف بنا کر، نرم پتوں کا خشک کر کے اس کا سفوف بنا کر وہ استعمال کیا جائے شوگر کے لیے، تو انتہائی لاجواب قسم کا یہ سفوف ہے۔ آدھا چمچ صبح شام لیں، یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے پتوں کا قہوہ گلے کی خراش، آنتوں کی سوزش اور خاص طور پہ لوز موشن کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح یہ وزن کو کم کرتا ہے۔ جامن کا فروٹ، یہ شوگر کا توڑ ہے، شوگر کنٹرول کرتا ہے۔ جامن کا فروٹ شوگر کے لیول کو نارمل کرتا ہے، وزن کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے، جلد کے انفیکشن کے لیے بہت مفید ہے، اور پیشاب آور ہے، کڈنی کو واش کرتا ہے۔ جامن کا جو چھلکا ہے وہ بتا دیا۔ اب جامن کی گٹھلی جو ہے، فروٹ کی گٹھلی، اس کو خشک کر کے رکھ لیں۔ یہ ایسے لوگ جو بیڈ پر پیشاب کر دیتے ہیں، ان کو اس کا سفوف دیں، گٹھلی کے جامن کے سیڈ کا خشک کر کے اس کا سفوف بنا کر دیں۔ جو لوگ رات کو سونے کی حالت میں پیشاب کر دیتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا 1/4 چمچ
دودھ کے ساتھ دینا بہت مفید ہے۔ اسی طرح شوگر لیول کو نارمل کرنے کے لیے اس کا چوتھائی چمچ پینا بہت مفید ہے۔ اسی طرح وزن کم کرنے کے لیے جامن کی گٹھلی کا پاؤڈر جو ہے نا صبح شام چوتھائی چمچ لیا جائے پانی کے ساتھ، تو یہ وزن کم کرتا ہے۔ پیشاب آور ہے، یہ کڈنی کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ جلد کے انفیکشن کے لیے جامن کے پتوں کو بوائل کر کے ٹھنڈا کر کے اس پانی سے نہایا جائے تو جلد کے تمام انفیکشن وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پرانے سے پرانے نسور کو، زخم کو اگر جامن کے پانی سے دھویا جائے تو زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ یہ بہت ساری جواب اس سے میڈیسن تیار ہوتی ہیں۔ یہ ایسا پودا ہے جو بہت ساری بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے، چاہے وہ وائرل ڈیزیز ہوں چاہے وہ دوسری ہوں، یہ ان کا بہترین توڑ ہے۔ اور شوگر کا تو یہ ایسے سمجھ لو کہ شوگر والے مریض کے لیے تو انمول چیز ہے یہ، لیکن جامن کے اوپر جو ہے نا پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ کھانسی ہو جاتی ہے۔ جامن کو کھاتے ہوئے معمولی سا نمک والے پانی میں ان کو دھو لیں، پھر کھائیں تو یہ اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ شوگر کو بھی، اس سے بڑی دوائی شوگر کو کنٹرول کرنے والی اور کوئی نہیں میرے خیال کے مطابق فروٹس میں۔ اسی طرح وزن کو کم کرنے کے لیے بھی لاجواب ہے۔ ایسے لوگ جن کو موشن رہتی ہے ان کے لیے جامن کا فروٹ، جامن کے پتوں کا پاؤڈر، جامن کی چھیل کا پاؤڈر، جامن کی سیڈ کا پاؤڈر، یہ ان کے لیے لاجواب ہے۔ اسی طرح بواسیر کے مسوں پر یہ جامن کی چھیل کا پاؤڈر جو ہے نا سفوف گھسا کر پتھر پہ اس کا پانی بواسیر کے مسوں پر لگایا جائے، بواسیر کے مسے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے لیے بہترین اس کا علاج ہے۔ اس طرح جلد کے انفیکشن کے لیے یہ اس کے پانی سے نہایا جائے تو ہر قسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کا پیشاب کا مسئلہ ہو یہ جامن کھائیں تو پیشاب آور ہے، پیشاب کھل کے آ جاتا ہے۔ تو یہ تھے کچھ جنسی زنانی امراض کے لیے، خاص طور پہ لکوریا یا عورتوں کو جو سفید ڈسچارج ہوتا ہے پانی سا مادہ سا، اس کے لیے جامن کا فروٹ، جامن کا سیڈ، جامن کی چھال، جامن کے نرم پتے، یہ بہت مفید ہے اس کے لیے۔ تو اس کو جس طریقے سے استعمال کریں گے اس کا ہر حساب سے لاجواب قسم کی چیز ہے۔ تو یہ انمول تحفہ ہے قدرت کا۔ آج کل جامن کا فروٹ مارکیٹ میں آ چکا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور کھائیں۔ ایک خاص بات، جو ہم کھانا کھاتے ہیں بعض اوقات اس میں انسانی بال اور کچھ جانوروں کے بال اس کھانے میں، گوشت میں، سالن میں، روٹی میں چلے جاتے ہیں، وہ ہم معدے میں ہمارے ہضم نہیں ہوتے، وہ معدے کی دیواروں کے ساتھ چپکے رہتے ہیں۔ سال بعد جب ہم جامن کا فروٹ کھاتے ہیں تو اس میں ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جو ان بالوں کو ہضم کر دیتا ہے۔ اسی طرح جامن کا سرکہ معدے کی گیس کے لیے انتہائی مفید ہے، معدے کے انفیکشن کے لیے بہت مفید ہے، نظام ہاضمے کو درست کرنے کے لیے بہت مفید ہے، بڑی آنت کے جملہ امراض کے لیے بہت مفید ہے جامن کا سرکہ۔ اسی طرح جامن کے کچے جامن کو لوگ جو ہے نا اچار میں بھی ڈالتے ہیں، اس کا اچار بہت لذیذ بنتا ہے اور وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس جامن کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ضرور استعمال میں لائیں گے، اس کے فروٹ کو، اس کے سیڈ کو، اس کی چھال کو، اس کے پتوں کو، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ تھینکس۔